بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزو، آج ہم بات کرتے ہیں دنیا کی ابتدا کیسے ہوئی، اللہ نے دنیا کا نظام کیسے بنایا رکھا۔ کائنات کی ابتدا وہ لمحہ نہیں تھا جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں یا جو ہماری عقل سمجھتی ہے۔ اس سے بہت پہلے، جب نہ آسمان تھا، نہ زمین، نہ ستارے، نہ وقت، نہ گردش، نہ رات، نہ دن، صرف اللہ تھا۔ اس کی ذات تھی، اس کا جلال تھا، اس کی کبریائی تھی۔ وہ تھا ہمیشہ سے، ابتدا کے بغیر۔ کائنات کے پردے میں ابھی تک کوئی روشن لکیر نہیں تھی، نہ کہیں کہکشائیں تھیں، نہ آواز، نہ لہریں، نہ حرکت، بس اس واحد کی ذات۔ جب اللہ نے چاہا کہ عالم وجود میں آئے تو اس کی ایک کنہاتی تجلی پھوٹی اور عدم سے وجود نے اپنا سر اٹھایا۔ عرش پیدا ہوا جو نور و عظمت سے بھرا ہوا تھا، پھر کرسی بنی، پھر قلم کو وجود دیا گیا۔ اللہ نے قلم سے فرمایا لکھ۔ قلم نے پوچھا یا رب کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا ہر وہ چیز لکھ جس کا ہونا میں نے مقدر کیا ہے، ہر چیز جو قیامت تک پیش آئے گی۔ وہاں پہلی بار تقدیر رقم ہوئی، پھر لوح محفوظ بنائی گئی، پھر اللہ نے آسمانوں کی بنا شروع کی۔ ہر آسمان دوسرے سے وسیع تھا، ہر سطح تنور کے مختلف رنگ تھے۔ پھر جب 7 آسمان بن گئے، اللہ نے زمین کو پیدا کیا، اس کی 7 تہیں بنائیں، اس کے پہاڑوں کو کھڑا کیا، اس کے سمندروں کو بھر دیا۔ بعض سمندر سیاہی کے گہرے، بعض نیلے، بعض سبز روشن۔ زمین پر پہلے جنات کو اتارا گیا، وہ آگ کے ایک شعلے سے بنائے گئے تھے۔ وہ بستیاں بناتے، شہروں کی بنیاد رکھتے، لیکن آہستہ آہستہ ان میں فساد بڑھنے لگا۔ قتل و غارت، ظلم و بربریت، تکبر اور سرکشی نے زمین کو ڈھانپ لیا تھا۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو جمع کیا، نور کے لشکر صف در صف کھڑے ہو گئے، ہر ایک کے پروں سے نوری لہریں اٹھ رہی تھیں۔ اللہ نے فرمایا میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ یہ اعلان کائنات کی تاریخ کا سب سے عظیم لمحہ تھا۔ فرشتے حیرت میں ڈوب گئے۔ انہوں نے عرض کی یا رب، کیا تو ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی، خون بہائے گی؟ اللہ نے جلال سے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس اعلان کے بعد پوری کائنات میں ایک نورانی خاموشی چھا گئی۔ فرشتوں کو معلوم تھا کہ اللہ کا فیصلہ حکمت سے بھرا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین کی مختلف جگہوں سے مٹی اکٹھی کی جائے، بعض مٹی نرم کی، بعض سخت، بعض رنگ، بعض سفید، بعض کالے رنگ کی۔ ہر مٹی میں ایک الگ خاصیت، ایک الگ رنگ، ایک الگ تاثیر تھی۔ اس مٹی میں انسانوں کی رنگتیں، فطرتیں، مزاج اور اخلاق پوشیدہ تھے۔ پھر اللہ نے پانی سے اس مٹی کو بھگویا، پھر اسے پکنے دیا، پھر کیچڑ نے بدلا، پھر سیاہ گارا بنایا، پھر اسے خشک کیا۔ اس مٹی کو اللہ نے خوبصورت شکل میں ڈھالا۔ فرشتے اس مجسمے کو حیرت سے دیکھتے رہے۔ وہ ایک خاموش، بے روح لیکن بہت عظیم الشان ہیولہ تھا۔ اللہ نے اسے ٹھہرنے دیا، پھر فرمایا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں گا تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ یہ اعلان سب سے بڑا اعلان تھا۔ پھر جب اللہ کی طرف سے روح داخل ہوئی تو زندگی کی پہلی کیفیت انسان کے وجود میں دوڑی۔ روح پاؤں سے شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام کا جسم گرم ہونے لگا، خون رواں ہونے لگا۔ جب روح گھٹنوں تک پہنچی تو آدم کے جسم نے حرکت کی۔ جب روح پیٹ تک پہنچی تو آدم نے بے اختیار ہاتھ بڑھایا جیسے کھانے کی چیز چاہتا ہو۔ انسان کی فطرت ظاہر ہو گئی۔ پھر روح سینے تک پہنچی، دل کی دھڑکن پیدا ہوئی، اور جب روح چہرے اور دماغ تک پہنچی، آدم نے پہلی سانس لی۔ پہلی بار انسان نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ یہ انسانیت کی پہلی نظر تھی۔ وہ نورانی ماحول، فرشتوں کی صفیں، آسمانی ہوا، سب کچھ آدم علیہ السلام کے سامنے تھا۔ اللہ پاک نے آدم کا استقبال فرمایا۔ آدم نے چھینک ماری اور اللہ نے الہام کیا کہ کہو الحمدللہ۔ آدم نے کہا الحمدللہ۔ اللہ نے فرمایا یرحمک اللہ یا آدم۔ فرشتوں پر یہ لمحہ بہت عظیم تھا۔ اللہ نے آدم کو خود اپنی خاص توجہ سے بنایا تھا۔ اب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے۔ زمین نور سے بھر گئی، عرش سے رحمت کی لہریں اترنے لگیں۔ یہ اللہ کی اطاعت کا سب سے عظیم منظر تھا۔ لیکن ایک مخلوق کھڑی رہی، ابلیس۔
اس کی آنکھوں میں تکبر کی آگ دہک رہی تھی، اس کے اندر حسد، غرور اور ضد کا طوفان اٹھ چکا تھا۔ اللہ نے پوچھا، اے ابلیس، جب میں نے حکم دیا تھا تو تم نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ اس نے جواب دیا، میں آگ سے بنا ہوں، وہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں جھکوں؟ یہ پہلا تکبر تھا۔ اللہ نے اسے لعنت کی، نکل جا، آج سے تو مردود ہے، قیامت تک میری لعنت تیرے ساتھ ہے۔ ابلیس نے کہا، مجھے قیامت تک مہلت دے، میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، انہیں سیدھے رستے سے ہٹاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا، تو گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے، مگر میرے سچے بندے تیرے قابو میں نہ آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت میں داخل کیا۔ جنت کا نور، اس کی خوشبوئیں، اس کے باغات، چشمے، ہرے بھرے درخت، سب آدم علیہ السلام کے سامنے تھے۔ انہیں وہاں سکون ملا۔ لیکن اللہ نے آدم کو اکیلا نہیں رکھا۔ ایک دن آدم نیند میں تھے، اللہ نے ان کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ وہ نورانی، پاکیزہ، باحیا اور حسین مخلوق تھیں۔ آدم کی نگاہ حوا پر پڑی تو وہ حیران رہ گئے۔ فرشتوں نے اس جوڑے کو مبارکباد دی۔ اب شیطان نے اپنی چال چلنی شروع کی۔ جنت میں ایک درخت تھا جس کی طرف جانے سے روکا گیا تھا۔ شیطان نے بار بار وسوسے ڈالے۔ وہ ان کے پاس آیا، کہنے لگا، اگر تم اس پھل کو کھا لو گے تو تمہیں موت نہیں آئے گی، تم فرشتے ہو جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ حوا نے پھل کی طرف دیکھا، آدم نے بھی دیکھ لیا۔ انسان کی فطرت میں بھول ہے، شیطان کی چال ہے، آزمائش کا تقاضا تھا۔ انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ جنت کا لباس اتر گیا، شرم نے انہیں ڈھانک لیا، وہ درختوں کے پتے اوڑھنے لگے۔ اللہ نے پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ آدم اور حوا رو پڑے، کانپنے لگے، نادم ہوئے۔ انہوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ نے توبہ قبول کی، لیکن دنیا میں آزمائش کا سفر لکھ دیا گیا۔ آدم کو زمین پر اتارا گیا، حوا کو ایک دوسری جگہ۔ سالوں تک وہ ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر آدم نے اللہ کو پکارا، جنگلوں میں حوا نے اللہ کو پکارا، آسمانوں سے بارش اتری، زمین پر ہوا چلی، اور آخر کار عرفات میں یہ دونوں ملے۔ شاباش، یہ صرف شروعات ہے، ابھی پوری داستان کا سمندر باقی ہے۔ حضرت آدم کی توبہ، ان کے آنسو اور رب کی رحمت کا دروازہ۔ جنت سے نکل کر جب حضرت آدم اور حضرت حوا زمین کی فضا میں اتر رہے تھے تو آسمان کے ساتوں طبقے خاموش تھے، فرشتے سجدے میں تھے اور ہوائیں رک گئی تھیں۔ زمین کا ہر ذرہ منتظر تھا کہ پہلی بار انسان اس پر قدم رکھے۔ جب آدم زمین پر اترے تو پہلی سانس ہی ان کے دل کو تڑپا گئی۔ یہ جنت کی خوشبو سے مختلف تھی، یہاں ایک نمی، ایک سرد پن اور ایک عجیب ویرانی تھی۔ ان کا دل بھر آیا، ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ جانتے تھی کہ یہ جدائی ان کی اپنی بھول کا نتیجہ ہے۔ آدم نے آسمان کی طرف دیکھا۔ جنت دور نہیں تھی، لیکن پھر بھی بہت دور۔ ان کے دل سے پہلی دعا نکلی، اے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اور جیسے ہی الفاظ زمین پر گونجے تو زمین نے ان آنسوؤں کو اپنے اندر جذب کر لیا اور گھاس اگائی۔ ہر وہ جگہ جہاں آدم کے آنسو گرتے، زمین وہاں پھول اگا دیتی۔ یہ رب کی رحمت کی پہلی نشانی تھی کہ انسان کی توبہ، انسان کے آنسو، انسان کے سجدے زمین کو بھی پاک بنا دیتے ہیں۔ دوسری طرف ابلیس کی قسم، آدم تو رو رہے تھے، مگر لعین ابلیس پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آگ دہک رہی تھی۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا اور چیخا، میں اس مٹی کے وجود کو کبھی سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ کی قسم، میں اسے اور اس کی نسل کو بہکاؤں گا، انہیں غم، خوف، تکلیف، حسد، لالچ اور خواہش کے جال میں پھنسا دوں گا۔ آسمان لرز گیا، فرشتوں کی صفوں میں خاموشی چھا گئی، لیکن رب نے فرمایا، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، جو مجھے پکارے گا میں جواب دوں گا۔ انسانیت کا پہلا سبق، محنت، زمین آدم کے لیے نہیں تھی۔ یہاں نہ جنت کے پھل خود آتے تھے، نہ ہوا خود ٹھنڈک لاتی تھی۔ آدم کو پہلی بار بھوک لگی، انہوں نے زمین کی مٹی پکڑی، انگلیوں میں سے ریت پھسل گئی اور وہ سمجھ گئے کہ اب انہیں محنت کرنی ہوگی۔ یہ انسان کا پہلا سبق تھا، جنت بغیر کوشش نہیں ملتی اور دنیا کوشش کی جگہ ہے۔
ادھر ہوا زمین کے ایک دوسرے حصے میں اتری تھیں، ان کی آنکھوں میں بھی وہی تڑپ تھی، وہ آدم سے جدا تھیں، یہ جدائی بھی ایک آزمائش تھی۔ وہ آدم کو تلاش کرتی رہیں، آدم انہیں تلاش کرتے رہے، اور زمین کی وادیوں، پہاڑوں، دریاؤں اور صحراؤں میں انسان کا پہلا سفر شروع ہو گیا۔ آدم کا ہر قدم زمین پر علم چھوڑ رہا تھا، حوا کا ہر قدم زمین پر محبت چھوڑ رہا تھا۔ آدم کی توبہ قبول، آسمان کا کھل جانا۔ 40 دن گزر گئے، آدم نے 40 دن رو کر اللہ کو پکارا۔ ایک دن شام کے وقت جب سورج پہاڑوں کے پیچھے ڈوب رہا تھا اور آسمان پر ایک سنہری روشنی پھیل رہی تھی، آسمان کھل گیا۔ ایک نور اترا جس کی چمک نے پہاڑوں کو سفید کر دیا، درختوں کو جھکا دیا اور ہواؤں کو ساکت کر دیا۔ نور میں سے آواز آئی، میں نے تیری توبہ قبول کر لی ہے اے آدم۔ آدم کے قدم کانپ گئے، ان کے دل میں ایک نئی روشنی بھڑک اٹھی، یہ رحمت کی روشنی تھی۔ اسی لمحے رب نے انہیں دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔